اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا واو کے معنی اور، اردو میں بھی ظل کہتے ہیں سائے کو۔ ظلّ اس نے سایہ کیا، ظللتو میں نے سایہ کیا، اور ظللنا ہم نے سایہ کر دیا یا تم پہ الغمام۔ غم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، غم کے بادل چھا گئے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہلکے بادل جو ہوتے ہیں انہیں الغمام کہتے ہیں۔ غین میم سے یہ کلمہ نکلے گا۔ وَظَلَّن یہ صحرا میں بھیج دیے گئے، صحرائے سینا میں، اور صحرائے سینا میں تو دور دور تک مکان خیمہ ہونے کی تو کوئی دور تک بات نہیں تھی۔ دھوپ پڑتی، رات کو ٹھنڈک ہو جاتی، صحرا کے اندر کیسے رہ لیتے، لیکن یہ کہا کہ ظللنا صبح کی گرمی سے بچانے کے لیے ہم نے ہلکے بادل کر دیے۔ وَأَنزَلْنَا انزلہ اس نے نازل کیا، اور انزلتو میں نے نازل کیا، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، ہم نے تم پر نازل کر دیا المنّ۔ منّا کہتے ہیں ایک تو احسان کو، نعمت کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد وہ نعمت ہے جو دھنیے کے بیج کی طرح رات کو آسمان سے نازل ہوتی اور پتوں پر اور سبزے کے اوپر چھا جاتی۔ یہ میٹھی ایک گوند سی جو بن جاتی تھی، جس کو ترنجبین بھی کہتے ہیں، یہ منّا عربی میں کہلاتی ہے۔ یعنی دھنیے کے بیجوں جیسے یہ میٹھا وہ گوند جو کہ آسمان سے اترتا تھا اور درختوں پر اور جہاں جہاں سبزہ ہوتا اس پر پھیل جاتا، ہم نے وہ عطا کیے۔ وَالسَّلْوَىٰ یہ سلوہ کا کلمہ جو ہے، یہ کلمہ اس کے ایک معنی تو ہوتا ہے بٹیر یا بٹیر کی قسم کا جانور، وہ بٹیر ہوتے، یا اس سے ایک مراد شہد بھی ہے۔ شہد بھی چونکہ ایک غذا ہے، وہ شہد ہوتا، اور سلوہ کے ایک معنی تسلی بھی ہیں، اور تسلی بھی ملتی، یہ بھی ساتھ ہے۔ تم پر غذا کے طور پر، تمہاری میزبانی کے طور پر اللہ نے اس سے بچنے کے لیے کہ تم دھوپ میں کہیں جل نہ جاؤ، تمہارے اوپر وہ بادل کر دیے، ہلکے بادل کر دیے جنہیں غمام کہتے ہیں، اور پھر رات کو وہ نازل ہو جاتا تمہارا کھانا۔ وہ گوند کی ایک گوند سی جو دھنیے کے دانے جیسی ہوتی تھی، وہ رات کو میٹھی گوند اتار دی جاتی، جسے آج کی زبان میں لوگ حلوہ کہتے ہیں۔ وَالسَّلْوَىٰ اور سلوہ کہتے ہیں کو، کہتے ہیں بٹیر کو، نمکین بھی اور میٹھا بھی، دونوں چیزیں تمہاری تسلی کے لیے اللہ نے دے دیے، اور کہا کلو، اصل میں تھا کل، کھاؤ، فعل امر ہے، واو الف جمع کی علامت۔ کلو تم سب کھاؤ، من طیبات یہ جو چیزیں طیبات میں سے ہیں، ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، ما رزقناکم ما جو رزقنا، رزقتو میں نے رزق دیا، میں نے عطا کیا، رزقتا جو تو نے عطا کیا، اور رزقنا جو ہم نے عطا کیا۔ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے من و سلوہ، اس کو کھاؤ، یہ پاکیزہ چیزوں میں سے ہے۔ وما ظلمونا واو کے معنی اور، ما نہیں، ظلمونا اور نہیں ظلم کیا نہ ہم نے، وظلمونا نہ انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن
ہم پر انہوں نے ظلم نہیں کیا. واو کے معنی اور، لیکن کا مطلب لیکن. کانو، کانا کا مطلب ہونا، واو جمع کی علامت. اور تھے وہ انفسہم، انفس نفس کی جمع، اور ہم ان سب کی، ان سب سے مراد ان کی اپنی. وَلَكِنَّ كَانُوا، اور تھے وہ سارے، انفسہم اپنے جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے یا کریں گے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کیے کرتے تھے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، ہلکے بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی. اور کلوا من طیبات ما رزقنکم، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ. وما ظلمونا، تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم پہ ظلم نہیں کیا. ما ظالمو، ان سب نے ظلم نہیں کیا، نہ ہم پر، ہم پہ انہوں نے ظلم نہیں کیا. اللہ فرما رہے ہیں مجھ پہ ظلم نہیں ہے. وَلَكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے تو اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اپنی جانوں پہ ہی ظلم کیا ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے. کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام